عرض کر دیے. چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں. میرے نبی نے رفع یدین کیا بھی ہے، چھوڑا بھی ہے. کہ مولانا کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے؟ نہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت، انہوں نے نماز پڑھائی اور صرف تکبیر اولیٰ میں انہوں نے ہاتھ اٹھائے، باقی نہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابو حمید ساعدی کی روایت ہے کہ انہوں نے رفع یدین کیا ساری نماز میں. تو لہذا اس میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ مستحب چیز ہے. جو کہتے ہیں کرنا ہے ان کے نزدیک بھی افضل یہ ہے کہ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، اور غیر افضل یہ ہے کہ نہ کرنا. آپ تو سٹارٹ ہی وہیں سے کرتے ہیں کہ جس میں اکثریت ضعیف. 24 محدثین نے ابن مسعود کی حدیث کو ضعیف کہا ہے. 24 ڈبل 12، سوری وہ یہ نہ ہو آپ کہیں وہابی کے بھی 24 بنتے ہیں اور گدھ کے بھی 24 بنتے ہیں، حروف ابجد. ڈبل 12 جن میں احمد بن حنبل جیسے بڑے امام، عبداللہ بن مبارک جو احمد بن حنبل سے بھی بڑے امام ہیں، امام حنیفہ کے اپنے شاگرد، ان کا قول 256 نمبر حدیث کے کانٹیکس میں امام ترمذی نے نقل کیا کہ عبداللہ بن مبارک کیٹاگوریکلی کہتے تھے کہ رفع الیدین کرنے والے کی حدیث ثابت ہے اور نہ کرنے والے کی حدیث ثابت نہیں. وہ کراچی کا مفتی کہتا نہیں، انہوں نے سند پہ بحث کی. سرکار سند پہ نہیں، انہوں نے آپ کے پورے رفع الیدین کو فارغ کیا ہے. وہ کہتے ہیں ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے. اور امام داؤد نے بھی کمنٹس نقل کیے ولیس بصحیح علی ھذا المعنی، کہ یہ ابن مسعود کی حدیث ان معنوں میں درست نہیں ہے. اور یہی روایت مشکات والوں نے جب نقل کی، انہوں نے بھی ابو داؤد کے کمنٹس نقل کیے ساتھ. یہ لوگ اپنے جعلی مسئلوں کے ثبوت میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جنہیں اکا دکا محدثین نے صحیح کہا ہوتا ہے، باقی صاحب نے ضعیف. ہم اپنے اصلی مسئلوں میں جن کی جڑ قرآن بخاری مسلم میں موجود ہوتی ہے، اس کی تائید میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جن کے اوپر تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے. ہماری اصل تو وہاں ہے. ناسبیوں سے بھی ہم کہتے ہیں اگر آپ کو کسی روایت کے اوپر تکلیف ہے، آپ کو حدیث حوب سے تکلیف ہے اگر، حالانکہ یہ آج کے ناسبیوں کو ہے، سلف میں سب حدیث حوب بیان کرتے آئے ہیں. اس پہ تو امام البانی، شیخ زبیر علی زئی دونوں متفق ہیں، شیخ شعیب ارناؤت اور باقی سارے محدثین حدیث حوب، سیدہ عائشہ پہ جو کتے بھونکے تھے. اس کو تو کبھی کسی نے ضعیف نہیں کہا تھا. آج کل یہ اس میں سے کچھ نکال کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں حدیث حوب کو چھوڑ دیں. آج ہے بخاری میں حدیث، بخاری کی عمار ابن یاسر کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کر دیا. یہ آگے بخاری کی حدیث، آگے چلیں، بخاری میں موجود ہے. اور قربان جاؤں امام بخاری نے اما عائشہ کے فضائل والے چیپٹر میں حدیث لی ہے، اور تم تو اما عائشہ سلام اللہ علیہا کے فضائل بھی عمار ابن یاسر کے بغیر بیان ہی نہیں کر سکتے. لیکن ان سے پوچھ کے لیتے تو آدھی حدیث لیتے. امام بخاری نے پوری روایت دی کہ جنگ جمل کے لیے مولا علی نے عمار ابن یاسر اور حسن ابن علی کو کوفہ روانہ کیا کہ جا کے کوفے کے ممبر کے اوپر خطبہ دے کے لوگوں کو تیار کرو خلیفہ راشد کے حق میں. تو انہوں نے ممبر پہ چڑھ کر اوپر والی سیڑھی کے اوپر حسن ابن علی کو بٹھایا اور خود نچلی سیڑھی پہ بیٹھے، حالانکہ حسن ابن علی ان کی پوتوں کی عمر کے تھے. صرف اہل البیت کا احترام کیا عمار ابن یاسر نے. اور بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، مرتبہ نہیں کم ہونے دیا، جنت میں بھی بیوی ہیں عائشہ سلام اللہ علیہا، اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب ہے. اب اللہ دیکھے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو. حضرت عائشہ کی جنگ کس کے ساتھ قرار دی عمار ابن یاسر نے؟ اللہ کے ساتھ. تو جنگ تو علی کے ساتھ ہو رہی تھی، اس لیے کہ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت اللہ کی، رسول کی اور حکمران وقت کی. اور حکمران وقت بھی کوئی ملک اور بادشاہ نہیں ہے، خلیفہ راشد ہے. جو چھوڑتے ہیں وہ کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے، کوئی کر لے تو کوئی حرج کوئی نہیں. تو اب اس میں کیا لڑائی اور کشتی کرنا. مجھے تو بہت دکھ ہوتا ہے یہ سوشل میڈیا پر جب یہ رفع یدین پر، سورۃ فاتحہ پر، اور ایسے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، یہ اس پر جب یہ مناظرے کرتے ہیں تو دل بہت دکھی ہوتا ہے. اور دیکھیں یہ ہمارے نکھٹو قسم کے اہل حدیث وہابی علماء اور ان کے ماننے والے یہ 100 سال تک یہ گالی کھاتے رہے. جو بیچارہ رفع الیدین شروع کرتا تھا اس وقت تو ظاہر ہے وہ اہل حدیث ہی ہوتا تھا. اون نہیں اہل حدیث ہونا کسی نے قیامت تک، ذہن جی رکھو. ہاں کوئی نسلن کوئی نسل باقی رہے گی، ڈائنوساز والا معاملہ انہاں نال ہو جانا ہے. اون جو بھی تحقیق کرتا ہے وہ اتنے پہنچتا ہے، وہ مسلم ہوتا ہے. میرے نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو ویسے پڑھو. صلو کما اصلی نہیں فرمایا، جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو. اور آپ کو دیوبندی بریلوی حنفی یہ کہانی کرا رہے ہیں جی مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا، مدینے میں منع ہو گیا. اور رفع الیدین کے جتنے راوی ہیں نا میجورٹی وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. ہجرت مدینہ نہیں، فتح مکہ کے بعد 8 ہجری کے بعد.